جی عزیزان، اس وقت جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ مرزا صاحب کے چوتھے صاحبزادے جو بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے ان کی پیدائش کے متعلق ہے، اور پیدائش کے بھی اس حوالے سے یہ بات ہے کہ جیسے اس سے پیشتر میں نے 2 ویڈیوز میں مسلم موعود کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا مسلم موعود جو ہے وہ غفار جنبہ صاحب ہیں یا مرزا محمود. لیکن جو ضروری بات تھی اس حوالے سے وہ میں نے یہ کی تھی کہ جس طرح اسلام کے اندر مسلمانوں نے یہ ایک نظریہ اپنا لیا ہوا ہے اور یہ ایک تصور انہوں نے پیدا کر لیا ہوا ہے کہ کوئی آئے گا، تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے احمدیت کے اندر، اپنے مذہب احمدیت کے اندر بالکل اس کے برابر پہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے برابر کے اوپر اپنا ایک مسلم موعود کا انہوں نے یہ جو تھا نظریہ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اب اسی کے ساتھ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ متعلقہ ہے کہ قرآن سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اپنے مہد یعنی کہ گہوارے میں چھوٹی عمر میں باتیں کی اور وہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ باتیں کرے گا. تو مرزا صاحب ہر اس چیز کو بڑے غور سے لیا دیکھا کرتے تھے اور اپنی ذات کے اندر اور اپنے اس تمام جو ان کی فلسفی تھی، جو انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا تھا، اس کے اندر وہ اسلام کی کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کے باقاعدہ طور پہ اس کے پیرلل وہ چیزیں پیدا کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر گہوارے میں باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا بھی ایک بیٹا ہے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. بالکل وہ لکھتے ہیں، میں ان کے الفاظ کوٹ کروں گا کہ مطلب ایسی کون سی بڑی بات ہے، حضرت عیسیٰ نے اگر گہوارے میں باتیں، مہد میں باتیں کی ہے تو میرے بیٹے نے تو ماں کے پیٹ سے باتیں کی. اس کے لیے آپ ایسے کیجئے گا کہ میں روحانی خزائن کی جلد نمبر ہے 15 اور اس کے صفحہ نمبر 216 سے لے کر 218 تک میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خود اس کو پڑھیں. لیکن میں جو کوٹیشن دینے لگا ہوں وہ میں 217 سے 217 پیج سے یہ اس کی کوٹیشن دینے لگا ہوں، اور اس میں جو باتیں ہیں اس پہ مطلب میں آپ کی توجہ جو ہے اس طرف دلاؤں گا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے کہ یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. مرزا صاحب 217 کے اوپر لکھتے ہیں، اور پھر جب 13 جون 1899 کا دن چڑھا جس پر الہام مذکورہ کی تاریخ کو جو 13 اپریل 1899 کو ہوا تھا پورے 2 مہینے ہوتے ہیں. مطلب مرزا صاحب کو جو 13 اپریل 1899 کو ایک جو الہام ہوا اس کا 13 جون کو کہتے ہیں کہ پورے 2 مہینے ہو جاتے ہیں. تو اس دن تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی لڑکے کی مجھ میں روح بولی. مطلب یہ جو الہام 13 اپریل 1899 کا تھا وہ 13 جون 1899 کو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی روح جو ہے اب وہ الہام کے طور پر ان سے ہم کلام ہو رہی ہے، مرزا صاحب سے بات کر رہی ہے. اور اسی لڑکے کی مجھ میں روح بولی اور الہام کے طور پر یہ کلام اس کا میں نے سنا، انی اسکت من اللہ وسبیہا، یعنی اب میرا وقت آ گیا اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا. اب یہ اس لڑکے نے بقول ان کے کہ اس لڑکے کی روح نے جو ہے وہ بات کی ہے الہام کے طور پہ. پھر اس کی طرف جاؤں گا اور اسی لڑکے نے اسی طرح پیدائش سے پہلے 1 جنوری 1897 میں اب یہ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اسی لڑکے نے اسی طرح پیدائش سے پہلے 1 جنوری 1897 میں، کہ مطلب اس سے پہلے بھی مطلب ایک مرتبہ بطور الہام یہ کلام مجھ سے کیا، اور مخاطب بھائی تھے. کلام مرزا صاحب سے کیا لیکن ایڈریس وہ اپنے بھائیوں کو کر رہا تھا وہ لڑکا.
کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کی میعاد ہے، یعنی اے میرے بھائیوں میں پورے ایک دن کے بعد تمہیں ملوں گا۔ اس جگہ ایک دن سے مراد 2 برس تھے، اس جگہ ایک دن سے مراد 2 برس تھے، اور تیسرا برس وہ ہے جس میں پیدائش ہوئی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں بھی باتیں کی، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی، اور پھر بعد اس کے 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ سفر۔ یہ اب مرزا صاحب ماہ سفر جو ہے اسلامی مہینہ دوسرا، اس کو یہ چوتھا بنا رہے ہیں کہ چوتھا مہینہ لیا، اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا، یعنی 4 شنبہ۔ اب یہ ہندی پہ آ گئے، دن کو چوتھا بنانے کے لیے ہندی پہ آ گئی ہے۔ دن کے گھنٹوں میں سے دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ لیا، اور پیش گوئی 20 فروری 1886 کے مطابق پیر کے دن اس کا عقیقہ ہوا، اور اس کی پیدائش کے دن یعنی بروز 4 شنبہ چوتھے گھنٹہ میں کئی دن امسا کے 12 کے بعد خوب بارش ہوئی۔ اب اس تمام مرزا صاحب کی باتوں میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ صاف وہ کہہ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کی، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی۔ کہ حضرت عیسیٰ نے تو صرف وہ کہتے ہیں جی بچپنے میں باتیں کی، پگوڑے میں گہوارے میں باتیں کی، لیکن میرے بیٹے نے تو پیٹ میں باتیں کی۔ اب پیٹ میں بھی جو عرصہ گزار رہا ہے بیٹا ان کا، وہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، وہ جو پیٹ میں گزارنے کا وقت ہے وہ تقریباً 3 برس بن جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ اور مرزا صاحب کے اسلامی مطلب جو جنرل نالج ہے اس کے متعلق آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ سفر کو یہ چوتھا مہینہ کہہ رہے ہیں، جبکہ اسلامی کیلنڈر میں جو چوتھا مہینہ ہے وہ ربیع الثانی ہے۔ مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مرزا صاحب نے یہ ان کو اس لحاظ سے بھی نہیں پتا، مطلب یہ کہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ اس سال جو ہے اس کی ابتدا محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، مطلب صفر جو ہے وہ دوسرا مہینہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ دن کے جب معاملے میں آتے ہیں تو وہاں پہ 4 شنبہ لے آتے ہیں، اب وہ ہندی کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ باتیں کرتے ہیں مرزا صاحب تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایک دن بعد آن ملوں گا، کہ مطلب وہ کرتے ہیں جی یہ 2 برس، اس سے مراد 2 برس ہے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ کریں، ایک بات وہ کہ اسلام کی برابری کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ نے مہد میں باتیں کی، میرے بیٹے نے پیٹ میں باتیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی جنرل نالج کا تعلق ہے کہ مہینے سفر جو ہے اس کو چوتھا بنا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس نے الہاماً یہ کہا ہے کہ میں ایک دن بعد آ ملوں گا، اور ایک دن سے مراد ان کی 2 برس ہے۔ آپ اس تمام تحریر کو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 217 صفحہ سے لے کے 216 سے لے کے 218 تک آپ خود پڑھیے اس پوری تحریر کو، یہ میں نے تو درمیان میں سے کوٹ کی ہے، آپ اس کو خود پورا پڑھیے گا پلیز، پھر آپ کو پتہ چلے۔ مطلب مرزا صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ باتوں کو چاہے کوئی سینس بنتی ہو، چاہے کوئی اس کی تک بنتی ہو نہ بنتی ہو، انہیں صرف یہ تھا کہ وہ ہر وہ چیز پوری کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے میں پیچھے نہیں ہوں، میں ایک قدم آگے ہوں، میں ایک قدم آگے ہوں، اس طرح سے چلاتے تھے۔ انہوں نے کہا جی اسلام کی کیا بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ نے، تو میں اس سے بھی پہلے سے نئی چیز دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ان کا تھا، آپ اس پہ غور کیجیے گا، دیکھیے گا، تو پھر آپ سوچئے کہ مرزا صاحب کی ذہنی کیفیت کیا تھی، مرزا صاحب کیا چیزیں خود نہیں بنایا کرتے تھے، کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ یقیناً کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ دس چیپٹر از کلوزڈ کہ جی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی مقصود تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔